کل ہم نے قعدے کا طریقہ اور جو کچھ اس کے اندر پڑھا جاتا ہے اور پھر سلام پھیرنے کا طریقہ یہ سنا تھا۔ آج قعدے کے اندر جو اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں اور تشہد کے اندر جو حکمتیں رکھی ہیں اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ بندہ اللہ سے جب محبت کرتا ہو تو پھر ایسی باتیں سننا اور ایسی باتوں میں ایک روحانی حظ کا لطف کا آنا یہ یقیناً اس بندے کو محسوس ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ بندے نے نماز شروع کی تھی، قیام کی حالت میں تھا، خیال آنے لگا اچھا میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، رکوع میں جھک گیا۔ جھکنے پر اللہ نے اصول ہے اللہ کا، جو اللہ کے لیے مٹتا ہے اللہ اسے بلندی دیتا ہے، تو اللہ نے دوبارہ قوما کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ پھر اس کو محسوس ہوا کہ اچھا جھکنے میں تو بلندی ملتی ہے، پھر یہ مزید جھکا اور سجدے میں چلا گیا، اور جب اتنی عاجزی کی تو اللہ نے پھر بلندی عطا فرمائی کہ اٹھا کے بٹھا دیا۔ جلسہ کیا تو فوراً اس کو خیال آیا کہ وہ جو جھکنے میں مزہ اور لطف آیا تھا میں اس کو دوبارہ حاصل کروں، وہ پھر سجدے میں چلا گیا، اور جب دوبارہ سجدہ کیا تو اب اللہ کی پاک بارگاہ تک اس کی رسائی ہو گئی۔ اب یہ ایسے بیٹھ گیا دو زانوں جیسے کوئی چھوٹا کسی بڑے کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ کسی بھی چھوٹے کو دیکھیں وہ اپنے بڑے کے سامنے بیٹھے گا دو زانوں ادب سے، تو بالکل قعدے میں تشہد میں بندہ ایسے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر اللہ سے عرض کیا کرتا ہے؟ اللہ نے وہ مکالمہ قعدے میں رکھا ہے جو مکالمہ معراج کے موقع پر اللہ اور اللہ کے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا۔ جیسے وہاں معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ 1 to 1 ملاقات ہو رہی ہے، ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قرب کہ جس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جیسے وہاں معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے قرب ہوا ہے تو نماز مومن کا معراج ہے، اس لیے قعدے کے حالت میں گویا وہ معراج والی شکل بنتی ہے کہ بندہ نمازی اور اللہ تبارک و تعالی ان کی 1 to 1 آمنے سامنے ملاقات ہے۔ اب یہ بندہ اللہ سے کہتا ہے التحیات للہ، میری تمام قولی عبادتیں بارگاہ الہی تیرے ہی لیے ہیں، والصلوات، اور میری تمام جسمانی عبادتیں بھی تیرے ہی لیے ہیں، والطیبات، اور میری تمام مالی عبادتیں بھی تیرے ہی لیے ہیں۔ اب یہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی وفاداری کا اظہار کر رہا ہے، جیسے جب بھی کوئی چھوٹا بڑے کے سامنے جاتا ہے تو کوئی تحفہ پیش کرتا ہے، ہدیہ پیش کرتا ہے، گفٹ پیش کرتا ہے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے اس لیے میں تحفہ ہدیہ گفٹ دے رہا ہوں۔ تو نمازی نے اللہ کو گفٹ پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نمازی کی طرف سے گفٹ ہوئی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر یہ گفٹ پیش کی اللہ کے سامنے تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا؟ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پہ سلام ہو اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی حال میں بھی امت کو نہیں بھولتے، تو حضور نے فوراً فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم انبیاء پر بھی درود و سلام لیکن میری امت کے صالحین پر بھی درود و سلام۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے صالحین کو وہاں نہیں بھولا، تو اب یہاں پر بندہ اللہ کے سامنے جب اپنی اظہار وفاداری التحیات للہ کی شکل میں کرتا ہے، والصلوات کو شکل میں کرتا ہے اور الطیبات کی شکل میں کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، اور صرف اس کو نہیں تمام نیک بندوں کو ملتی ہیں۔ آپ نے قیام میں جب نماز شروع کی تھی تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی اور وہاں اللہ سے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ منعم علیہ بندے کون سے جن کا راستہ آپ نے مانگا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چوتھا نمبر صالحین کا تھا۔ اب انبیاء میں سے ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، صدیقوں میں سے ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، شہیدوں میں سے ہونا یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن صالحین میں سے تو سارے ہو سکتے ہیں، صالحین میں سے تو سارے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اب یہاں کہا جا رہا ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، تو صالحین میں انبیاء بھی ہیں، صالحین میں صدیقین بھی ہیں، صالحین میں شہداء بھی ہیں، اور باقی امت کے سارے نیک بھی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معراج کے موقع پر یہ مکالمہ ہوا تو جبریل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ جنہوں نے اس مکالمے کا جن کو علم ہوا انہوں نے فوراً کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ تشہد پورا ہوتا ہے اس مکالمہ سے جو معراج کے موقع پر ہوا۔ تو نماز چونکہ ہماری معراج ہے، ہماری بلندی کی انتہا ہے، اس لیے وہی مکالمہ قادے میں تشہد کی شکل میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اور پھر عجیب بات ہے جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا، اب قرب تو ہو گیا، بے تکلفی تو ہو گئی، بات چیت تو ہو گئی، مکالمہ تو ہو گیا، تعارف تو ہو گیا، اب بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا ایک سوال ہے، میری ایک درخواست ہے، اور وہ ہے گناہوں کی معافی اور بخشش، اور وہ آپ کے بغیر کوئی کر سکتا نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر دعا مانگنی ہے مجھ سے تو پہلے میرے محبوب پہ درود پڑھ۔ اب پہلے درود پڑھا جاتا ہے، درود کے بعد پھر دعا پڑھتا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب یہ مغفرت مانگ رہا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، ساری نماز کا مغز، جڑ، کریم، مکھن، وہ جا کے یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور تمام ایمان والوں کو بخش دے۔ اب جس وقت آپ نے اپنا مقصد پا لیا، مغفرت کرا لی، تو اب آپ گویا بارگاہ الہی سے واپس آ رہے ہیں اپنے دنیا کی طرف۔ تو اب آ کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنے والا سلام کرتا ہے۔ آپ گویا نماز کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تھے، نماز کی حالت میں آپ کا دنیا سے، دنیا والوں سے تعلق کٹ گیا تھا، اب آپ اپنا مقصد نماز پا کر کے واپس آئے ہیں، تو اب آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا عجیب سا معاملہ ہے۔ اگر بندہ اس استحضار کے ساتھ نماز پڑھے، اس شوق اور جذبے کے ساتھ نماز پڑھے، اسی تصور کو ذہن میں رکھ کر کے نماز پڑھے تو کتنا اعلیٰ عبادت ہے نماز۔ اس لیے نماز جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق سیکھ کر کے صحیح طریقے سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔